وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ خوش رہنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈو۔ دوسروں کے سہارے رہو گے تو اپنی شناخت بھی کھو دو گے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شکست کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، عارضی ہوتی ہے، اسے آئندہ فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر کپڑے صاف پسند ہیں تو اپنی سوچ کا زاویہ بھی درست رکھنا ہوگا۔ نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا ایک یقینی راستہ یہ ہے کہ انہیں یکساں سوچ رکھنے والوں کی عزت و تکریم اور مختلف سوچ رکھنے والوں کی حقارت اور تذلیل سکھائی جائے۔ جدید معاشرے میں رشتوں اور تعلقات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کتنے مفید ہیں۔ اگر مفید نہیں ہیں تو پھر دوسروں کے نزدیک آپ میں اور کیڑے مکوڑے میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں مسجد ہمیشہ زیر تعمیر رہتی ہے اور ملک ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کیا کہنا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ کوئی شے بھی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی ماں سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ حسن پرست مرد کے پاس الفاظ کا ایک ایسا جادو ہوتا ہے کہ وہ تعریف کی بھوکی عورت کو صرف چند لفظوں سے ہی اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس عورت کے معیار تک نہ پہنچا جائے اسے بد کردار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورت اپنی پسند کی کوئی چیز کسی کو نہیں دیتی، چاہے وہ برا مرد ہی کیوں نہ ہو۔ ہر مسجد سے نکلنے والا مرد اور ہر گھر پر بیٹھی ہوئی عورت با کردار نہیں ہوتی۔